پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ان 4 کے بعد ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ وہاں اپنی تعریف کرتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبه حثیثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر۔ یہاں ساری کائنات اللہ نے ذکر کر دی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فتبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ رب العالمین۔ رب ہونے کو بدلا ہے۔ جب صرف ایک انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، ایک انسان صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک انسان۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ٹھیک، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایک کے تذکرے پر کہتا ہے احسن، ساری کائنات کے تذکرے پر نہیں کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اتنی جو کائنات بنائی تھی اس پر یہ لفظ اللہ تعالیٰ لاتا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیا آسمان، کیا زمین، اس میں جنت جہنم بھی آ گئی، فرشتے، عرش، لوح، قلم، کرسی، ان سب کے لیے رب العالمین، ایک انسان کے لیے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تخصیص نہیں کی مسلم اور مشرک کی، برابر۔ پھر آگے ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو انسان بطور انسان احسن تقویم ہے۔ پھر دوسری جگہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آگے کیا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یہ بھی انسان کی تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تم سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہو۔ یہاں بھی مسلم اور مشرک کی کوئی قید کوئی نہیں۔ انسان کے احسن تقویم ہونے سے پہلے 4 قسمیں ہیں، 2 غذا کی، 2 روحانی مقامات کی۔ والتین والزیتون، یہ غذائیں ہیں، وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ روحانی مقدس مقامات ہیں۔ پہلی 2 کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، دوسری 2 کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ جسم پہلے بنتا ہے، نظر آتا ہے، روح بعد میں بنتی ہے، غیر محسوس ہے۔ تو جیسے جسم پہلے بنتا ہے تو جو جسم سے متعلق چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے، اور روح بعد میں آتی ہے تو اس سے متعلق جو مقامات ہیں ان کو بعد میں ذکر کیا ہے۔ پھر ان کی بھی جو روحانیت ہے وہ نظر آنے والی چیز نہیں، وہ محسوس ہونے والی چیز ہے۔ جبل سینا پر جاؤ تو کیا نظر آئے گا؟ ایک پہاڑ کھڑا ہوا، اور مکہ کی وادی میں چلے جاؤ تو ایک عام انسان کی نظر سے دیکھو تو کیا پہاڑ ہیں، سنگلاخ، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اب تو خیر بہت بڑے ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر تھے، پانی بھی کوئی نہیں تھا۔ تو وہاں کی جو روحانیت ہے وہ بھی غیر محسوس طریقے پر، تو روح کی لطافت کے ساتھ لطیف چیزوں کو جوڑا، اور جسم کی ثقافت کے ساتھ کثیف چیزوں کو جوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بڑے اعلیٰ قسم کی غذاؤں کی قسم اٹھا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے روٹی کی قسم کیوں نہیں اٹھائی؟ والخبز واللحم، زیادہ تو آدمی یہ کہتا ہے والخبز واللحم وطور سینین وهذا البلد الامین وسموسا والپکوڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم نہیں اٹھائی. بہت چنی ہوئی غذا کی اللہ نے قسم اٹھائی. ان دو میں تمہارے لیے غذائی نظام سارا موجود ہے. اس سے ہٹو گے تو تم اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو. سب سے پہلی چیز جس سے جو ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ شخصیت ہے. سب سے پہلی چیز جو مجھے آپ کی نظر آتی، آپ کو میری نظر، شخصیت. اگر اس کا وجود ہی ایسا بے ڈھنگا ہو، پیٹ ادھر جا رہا ہو، خود ادھر جا رہا ہو، گردن دھنسی ہوئی ہو چربی کے اندر، تو پہلا تاثر ہی غلط سا ہو جاتا. تو والتین والزیتون میں اشارہ ہے کہ غذاؤں کو ایسے استعمال نہ کرو کہ جس میں تمہارے اوپر چربیاں چڑھیں اور تم برے نظر آؤ. انجیر اور زیتون کے فضائل بھرے پڑے ہیں طب نبوی میں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جو مثال دی ہے، جو آیت النور ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب در یوقد من شجرہ. کون سا مبارکہ، کون سا زیتون ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ. اس کا تیل کیسا ہوتا ہے؟ یقاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار. آگ کے چھونے سے پہلے ہی وہ ایسا چمک رہا ہوتا ہے جیسے جل رہا ہو. ایک بدو نے جب یہ سنی تو اس نے کہا میں تو کوئی بڑی مزیدار چیزیں ہوں گی جو اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. تو اس نے وہ کھائی، انجیر کھائی. انجیر تو ہر حال میں اس کی ہوتی ہے حلاوت، چاہے خشک ہو چاہے تر ہو. کہنا واقعی بھائی اللہ تعالیٰ نے صحیح قسم اٹھائی، بہت مزیدار. جب وہ زیتون کھایا وہ کڑوا، کہنے لگا لگتا اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم اٹھا دی اس کی. یہ لطیفہ نہیں، یہ ابن جوزی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یہ سچے واقعات جمع کیے ہوئے ہیں بدوؤں کے. سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے. امام نماز پڑھا رہا تھا تو وہ اس نے سورت پڑھی انا ارسلنا نوحا، آگے بھول گیا تو اس نے دہرایا انا ارسلنا نوحا، پھر اٹک گیا، نے کہا انا ارسلنا نوحا. تو پیچھے بدو کہنے لگا ان لم یذهب نوح فارسل غیرہ. ان کا جو نور نہیں جاتا تو کسی اور کو بھیج دیا، نماز تو پوری کر. ایسے ایک لکھا ہے، وہ امام نماز پڑھا رہا تھا تو وہ فلن ابرح الارض حتى یاذن لی ابی، یہاں پر وہ پہنچا تو اس کو رکت آ گئی، گریا. تو اسی آیت کو دہرانے لگا، میں تو کھڑا ہوں جب تک میرا باپ اجازت نہ دے. یہ آیت کا ترجمہ فلن ابرح الارض حتى یاذن لی ابی. تو پیچھے بدو کہنے لگا جب تیرا ابا راضی نہ ہوا تو ہم کھڑے رہیں گے پیچھے نماز میں. والتین والزیتون بہترین قسمیں ہیں غذاؤں کی. یا ایھا الرسل کلوا من السموسا والپکوڑا. ابھی رمضان آنے والا نا، تم ظلم کرو گے اپنے اوپر، اس لیے پہلے تمہیں بتا رہا ہوں. تو لوگ جو پڑے ہوتے ہیں نا بے حال ہو کے افطاری کرنے کے بعد کہتے ہیں ان تو تراویح نہیں پڑھیاں جانے. کیسے پڑھی جانے؟ 10 تو سموسے کھا جاتے. والتین والزیتون کلوا من الطیبات. ایک اور آیت جوڑ، کلوا واشربوا ولا
ولا تسرفوا. تو پہلی چیز جس سے تم لوگوں کے سامنے آتے ہو وہ تمہارا جسم، تمہاری شخصیت ہے. دیکھو تمہاری شخصیت ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی کے بارے میں لم تعبه فجلا، نہ ایسے موٹے کہ بدصورت ہوں، لم تجری به سخلا، نہ ایسے پتلے کے بے روب ہوں یہ احتشام کی طرف، اتنا پتلا بھی آدمی بے روب ہو جاتا ہے، اور نہ ایسا موٹا کہ میرے سامنے اللہ کا فضل ہے یعنی دسترخوانوں کی بھرمار ہوتی ہے، بھرمار. اگر میں ہاتھ یوں کھلا رکھتا تو یہاں صرف پیٹ ہی پیٹ ہوتا میرا، آگے تک پیٹ پھیلا ہوتا ہے، یہاں تک وہ کھاتے ہی جاتے ہیں، کھاتے ہی جاتے ہیں. انڈونیشیا 1996 میں سفر تھا، یہ ادھر آسٹریلیا تک کا سفر تھا، سری لنکا، تھائی لینڈ، پھر انڈونیشیا، پھر آسٹریلیا، پھر فیجی، پھر واپسی سنگاپور، ایسے تھا. تو انڈونیشیا میں 5 دن طے تھے پہلے سے، ورنہ ہر جگہ 3 دن 3 دن 3 دن. انڈونیشیا میں 5 دن تھے. جب انڈونیشیا پہنچے تو پہلے دن ہی سارے بزرگوں کے حواس اور ساری جماعت کے حواس اڑے ہوئے، بدبودار کھانے، موٹا چاول. یہ سارا جو مشرق بعید ہے یہ باسمتی نہیں کھاتا، یہ موٹا چاول کھاتا. سارا بنگلہ دیش یہ باریک چاول نہیں کھاتے، موٹا چاول کھاتے. یہ تو یورپ کی طرف باریک چاول چلتا ہے، یا ہمارے ہاں باریک چاول چلتا ہے، ادھر سب موٹا چاول کھاتے. تو وہ موٹا چاول اور وہ بھی اد کچا، اور پیاز کو تڑکا لگا ہوا، اور گوشت میں بدبو، اور اوپر ان کا ایک پھل ہے اس کو کہتے ہیں دوریان، جیسے ناریل ہوتا ہے ناریل کی طرح، لیکن اس کے اوپر موٹے موٹے کانٹے ہوتے ہیں، بڑے موٹے موٹے، بہت سخت اس کی کھال ہوتی ہے، وہ بہت بڑے چھرے سے توڑنا پڑتا ہے. جب اندر سے کھلتا ہے تو اس کی بدبو پھیلتی ہے. یہ کہاں کا یہ جو پیچھے بیٹھا ہے تھائی لینڈ کا ہے، اس کو پتہ ہوگا دوریان کا. دوریان جانتے ہو؟ یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں سارے دوریان. اس کو جہاز میں لے جانا منع ہے اس کی بدبو کی وجہ سے. تو یہ ایسا کھاتے ہیں کہ ان کا جیسے ہمارے آم سب سے پسندیدہ پھل ہے، ان کے یہاں دوریان سب سے پسند ہے. جب وہ پھٹتا ہے نا تو اس سے جیسے گٹر کا دروازہ کھل جائے، گٹر ایسے بو اٹھتے. لیکن وہ اتنا لذیذ ہے، اگر تم ناک بند کر کے کھاؤ، ناک بند کر کے، تو اس کی مٹھاس اور اس میں جو ایک لذت، رنگ سفید، یوں لگے گا جیسے تمہارے سامنے سفید بالائی یا کھیر تمہارے سامنے پڑی ہوئی ہے. تو ناک بند کر کے کھاؤ تو اس کا لذت اور حلاوت زبردست. لیکن ناک کھل جائے تو وہ پھر ستیہ ناش ہو جاتا. میں جب واپس آیا تو حکیم حنیف اللہ رحمت اللہ علیہ تھے، مجھ سے کہنے لگے آپ نے وہاں دوریان کھایا؟ میں نے بتایا میں انڈونیشیا گیا، تھائی لینڈ گیا. کہنے لگے دوریان کھایا تھا؟ میں نے کہا وہ تو چکھا ہی نہیں جاتا. کہنے کو ضرور کھانا تھا، اگر دوریان نہ ہوتا تو وہاں کے سارے لوگ نامرد ہوتے. اتنی طاقتور چیز. تو پھر مجھے خیال آیا کہ کئی بوڑھے بوڑھے چھپ چھپ کے نا وہ کھا رہے ہوتے تھے، جو قافلے میں شریک تھے نا ان کو فضائل کا پتہ تھا، تو وہ اپنے پلیٹیں بھر بھر کے کھا رہے ہوتے تھے. شاید کوئی کام بن جائے ساڈا. تو اب اتنے بے ذائقہ کھانے کھائے ہی نہ جائیں. اب سب سے جلدی جو دسترخوان فارغ ہوتے میں نے دیکھا، ساری دنیا میں ساتھ رہا ہوں، وہ انڈونیشیا میں دیکھا. 15 منٹ کے بعد آدھا دسترخوان خالی ہو چکا ہوتا تھا، اور سارے ایک دوسرے کو یوں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کھاویے کی کہ چھڑیے کی. تو ایک دن مولوی زبیر صاحب کہنے لگے یہ 5 دن کا مشورہ کس نے دیا تھا کہ انڈونیشیا میں 5 دن رہنا؟ تو پہلی چیز جس سے تم لوگوں کا سامنا کرے تو تمہاری شخصیت ہے، تمہارا وجود ہے. اگر تم نے اس پہ ظلم کیا ہوا صرف اس ایک زبان کے چسکے کی وجہ سے تو تمہاری ساری شخصیت بے ہنگم ہو جائے گی. اس پر جیسے زبان کے بول پر میں مسلسل تم سے بات کر رہا ہوں کہ اس بول کو میٹھا کرو، اور غیبت اور شکایتیں، چغلیاں
اور ذل کسی کی توہین اور پگڑی اچھالنا، اس اپنی زبان پہ تالا لگاؤ، بند رکھو اس زبان۔ ایسے ہی اس زبان کو، اس منہ کو ایک تو حرام سے تو بچانا ہی ہے، فضول کھانوں سے بچاؤ اور اندھا دھند کھانے سے بچاؤ۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، کھاتے ہی رہنا اور زیادہ کھانا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، کم کھانا انسانیت۔ تو اللہ نے وجود دیا ہے موت تک، یہ اللہ کی امانت ہے میرے پاس، اسے سنبھال کے رکھنا میرے ذمہ ہے۔ بیماری، صحت، موت اللہ کا ارادہ ہے۔ سارے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کے بعد بھی بیمار کر دے اسے قدرت۔ لیکن جسے میں مکلف ہوں کہ زمین میں دانا بکھیروں، اب اسے کپاس اور گندم کی شکل میں ہی نکالے گا اللہ، بکھیرنا میرے ذمہ ہے۔ تو احتیاط ہمارے ذمہ ہے۔ آپ کبھی مسلح پہ کھڑے ہوگے، کبھی ممبر پہ بیٹھو گے، کبھی اللہ کی بات لوگوں کو کر رہے ہوگے، تو آپ کی شخصیت اور آپ کا جو ہندام، اس کو ایک اور لفظ ہندام، ہندام سر سے لے کر جس کو کہتے ہیں سراپا، ہندام سراپا، یہ تمہارا وجود اور سراپا ہے، یہ تمہارے زبان کے چسکے کی وجہ سے خراب نہ ہو چکا۔ والتین والزیتون، دو اعلیٰ غذاؤں کا ذکر ہے جو تمہیں اللہ تعالی نظام طعام بتا رہا ہے کہ مسلمان ایویں ہی اندھا دھند کھاتا رہتا، اس کے کھانے کا ایک ترتیب ہے، اس کے کھانے کے کچھ اصول ہیں جس کے تحت وہ کھاتا ہے۔ جو میں کل ہی آپ کے استادوں کو بتا رہا تھا کہ ایک حدیث ہے شمائل ترمذی میں کہ کھانے کے پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک سانس کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک غذا کے لیے۔ تم ایسے کھاتے ہو کہ تمہارا سانس بھی اٹک جاتا، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، نماز پڑھنی مشکل ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم 3 حصے نہ کرو، 2 حصے کر لو، 2 حصے کر لو، 2 حصے کھا لو، سانس کے لیے تو رکھ لو، سانس کے لیے کچھ رکھ لو۔ ویسے بھی کھانے کے ساتھ پانی کم پینا چاہیے، بہت کم پینا چاہیے، اس سے تمہاری غذا کا قوام صحیح بنے۔ نہ پیو تو اور بہتر ہے، پینا ہو 2-4 گھونٹ سے زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے غذا کا قوام بہتر بنتا ہے اور معدے کو اسے کرش کرنے میں، اس کو یوں کہتا ہے نا چکی کی طرح چلتا ہے، تو اس کو پیسنے میں اس کو آسانی رہتی ہے۔ جب اس میں پانی ڈل جاتا ہے تو پھر وہ پھیل جاتا ہے، پھر اس کو یوں اسے پیسنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ والتین والزیتون، غذاؤں پہ موت تک قابو رکھو، پرایا دسترخوان ہو یا اپنا دسترخوان، مفت کے کھانے بشاشت سے کھائے جاتے ہیں، اپنے کھانے میں تو وہ پیراں کی گھوڑی واپس آئی تھے ہنڈکی، پیر صاحب آ کیا گھر آ گئی ہیں، پیر جاتے ہیں نا جب، تو ان کی گھوڑیوں کی بھی موجود، ان کو بھی نئے نئے چارے ملتے ہیں اور بڑے ان کو خدمت ہوتی ہے۔ جب وہ گھر آتے ہیں تو پیر صاحب بھی روٹی بھی ہوتے، وہ ابھی سکا گھا، وہ کہتے ہیں ہوں گھر آ گئی ہیں۔ تو اپنے دسترخوان پر پیٹ کے غلام نہ بنو، چسکے کے غلام نہ بنو، بلکہ اپنوں پر قابو رکھو، اپنی صحت کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا، فیض الرشید صورتی صاحب، میرا ان کا سفر ایک اکٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے دیکھا میں بہت کم کھاتا ہوں، تو میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ میں تو معدے کا، آنتوں کا بیمار ہو گیا پرائمری میں جاتے ہی، تو میرا کھانا بیماری کی وجہ سے کم ہو گیا، نہ کہ مجھے یہ باتیں کسی نے بتائی نہیں تھی، یہ تو میں نے زندگی کے تجربات سے سیکھی ہیں۔ یہ میں تمہیں سورۃ والتین سے بتا رہا ہوں، یہ کسی تفسیر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ اپنی مغز ماری کی چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو میرا تو قدرتی چھوٹ گیا،
تو وہ کہنے لگے مجھے تمہارے حافظے کی اب وجہ سمجھ میں آئی، یہ تم تھوڑا کھاتے ہو نا، یہ بہت بڑا سبب ہے حافظے کی تقویت کا۔ تو تم اتنا تھوڑا نہ کھاؤ کہ تمہیں کمزوری ہو یا تم سمجھو کہ میں نے تو کھایا ہی کچھ نہیں، کھاؤ، احتیاط سے کھاؤ۔ ایک دم جب تم جاتے ہو نا دسترخوانوں پر تو جلدی سے پلیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہو، روٹیاں کٹھی کر لوں، چاول جلدی سے آگے ڈال لوں، اور ایسا تم کوہان بناتے ہو پلیٹوں میں، تھوڑا سا ڈالو، پھر جب وہ کھا لو پھر اور ڈال لو، پھر جب وہ کھا لو پھر اور ڈال لو۔ تمہیں چکر ہی ہوتا ہے کہ بعد میں تو اچھا تو ختم ہو جائے گا، اچھی بوٹیاں بھی نکل جائیں گی، مرغے کی ٹانگ نکل جائے گی، بکرے کی دستی نکل جائے گی۔ اور کھانے کے ساتھ میٹھا کھاؤ بھی نہیں، اس سے چربی بڑی جلدی آتی، چربی بہت جلدی پیدا ہوتی۔ اگر کوئی میٹھے کی رغبت ہے کھانے کے علاوہ کھا لو، اور اگر کہیں دل نہیں مان رہا تھوڑا سا کھا لو، پھر پلیٹ بھر کے نہ کھاؤ، تھوڑا سا لے لو، کیونکہ کھانے کے اوپر میٹھا ڈالنا یہ شوگر کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ چاہے تم صحت مند ہو لیکن آج کل عام طور پہ کھانے کے ساتھ میٹھا لو، کیونکہ صرف لذتوں کے غلام رہ گئے ہیں۔ میں فیصلہ آباد میں بڑے عرصے کے بعد ایک ولیمے میں گیا رات کو حلوہ پوری وہ دے رہے تھے، رات کو کھانے میں حلوہ پوری اور پراٹھے، تندوری پراٹھے، اور ساتھ پتہ نہیں کیا کیا 85 چیزیں۔ تو تمہیں کبھی کسی دعوت میں، گھر میں، کسی جگہ بیٹھنے کا موقع ملے، پلیٹ بھرو نہیں، تھوڑا سا لے لو، اگر ضرورت محسوس ہو پھر دوبارہ لے لو، پھر محسوس ہو پھر دوبارہ۔ اس لینے میں کوئی حرج نہیں، نہ تم معیوب نظر آؤ گے نہ برے نظر آؤ گے، لیکن تم نے ایسا پلیٹ اٹھائی تو تم بڑے برے نظر آؤ گے۔ اور اکثر حرص و ہوس کی وجہ سے بھر لیتے ہیں پھر ختم نہیں کر پاتے، پھر چھوڑتے ہیں، پھر خراب کرتے ہیں، تو اللہ کا رزق ضائع ہوتا ہے۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کتنی دفعہ میں نے سنا، کتنی دفعہ کہ جب میں مدینہ میں گیا تو کنووں کا پانی ہوتا تھا، تو جب ہم گھڑوں میں پانی بھرتے تھے تو ڈول میں بڑے بڑے کیڑے ہوتے تھے، تو ہم گھڑے کے اوپر ایسے کپڑا رکھ کر تو پانی ڈالتے تھے، تو کیڑے کپڑے پر رہ جاتے تھے اور پانی نیچے چلا جاتا تھا، وہی پانی پینے کا، وہی پانی سالن میں استعمال کا، وہی پانی نہانے کا، اور کوئی آدمی بیمار نہیں ہوتا تھا۔ اب ہر آدمی روز شفاف نیسلے کا پانی پی رہا ہے اور ہسپتال بیماروں سے بھرے پڑے۔ یہ آئس کریمیں، یہ پیپسی، یہ 7 اپ، یہ کوک کی بوتلیں، یہ جتنے مشروبات ہیں یہ سب تمہاری لیے زہر ہیں، زہر۔ تو اپنے اس زبان کے چسکے کی وجہ سے اللہ کی نعمت کو ضائع نہ کرو، اس پر ظلم نہ کرو۔ والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ وسعت دے تو بھی کئی چیزیں اکٹھی نہ کرو، تو اکیلے بیٹھے ہو تو بھی وقار تمہارے لیے ضروری ہے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا نا کہ ایک صحابی نے اپنے کہا اللہ سے حیا کرو، مجھے پچھلا سبق جو پچھلا اس کا سیاق ہے وہ یاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول جب ہم اکیلے ہوں تو، جب اکیلے ہو تو اللہ سے حیا اولا ہے، اللہ سے حیا اولا ہے۔ اکیلے بھی بیٹھو تو تم اپنے وقار۔ عبید اللہ بن عباس کے پاس نا ایک سائل آیا، تو انہوں نے اس کو 300 دینار دے دی، تو ان کا غلام کہنے لگا یہ آدمی 3 دینار پہ راضی ہو سکتا تھا جس کو آپ نے 300 دینار دی۔ کہنے لگے وہ تو 3 پہ راضی ہوتا تھا، میرا من جو 3 پہ راضی نہیں تھا، میں تو 300 پہ ہی راضی ہوتا تھا۔ تو کہنے لگے وہ تو آپ کو جانتے ہی کہ آپ کون، اس کو تو پتہ نہیں کہ آپ عبید اللہ بن عباس بڑے اشراف قریش میں سے ہیں۔ تو فرمانے لگے اگر وہ مجھے نہیں جانتا تو میں تو اپنے آپ کو جانتا ہوں کہ میں کون، مجھے تو اپنا پتا ہے کہ میں کون۔ ان کی سخاوت ایک ضرب المثل ہے عرب میں، عبید اللہ بن عباس
عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی. حضرت عبداللہ بن عباس کے علم کی محفل ہوتی تھی. جب وہاں سے لوگ فارغ ہوتے تھے تو عبید اللہ بن عباس کا دسترخوان ہوتا تھا، یہاں پہ لوگ کھاتے تھے. ایک دفعہ ایک آدمی نے، جیسے ہو جاتا ہے نا کسی کی عزت ہو جائے تو کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ حسد کرتے ہیں. کچھ محبت کرتے ہیں، کچھ حسد کرتے ہیں. حسد انہیں لے ڈوبتا ہے، ان کی نیکیوں کو بھی کھاتا ہے، ان کے عمل کو بھی کھاتا ہے، ان کی شخصیت کو بھی گھن لگ جاتا ہے. جو محبت کرتے ہیں تو اللہ ان کو بھی اس صفات میں سے حصہ دیتا ہے. لیکن کیونکہ شیطان ساتھ ہے تو دنیا میں عزت پا جائے یا دین میں عزت پا جائے. کچھ محبت کرتے ہیں، کچھ حسد کرتے ہیں. اور حسد کا یہ تین بڑے گناہ جو ابتدا میں ہوئے ہیں. پہلا تکبر جس نے ابلیس کو مردود کیا. دوسرا حرص جس نے اما حوا کو دانا کھانے پہ اٹھایا اور جنت سے نکلنے کا سبب بنا. تیسرا حسد جس نے قابیل کو حابیل سے قتل پر آمادہ کی. کسی کو اللہ کوئی نعمت دے خوش ہوا کرو، دعا دیا کرو، حسد مت کرو. یہ مولویوں کا مرض ہے حسد. شیطان 5 خچروں پہ سامان لے کے جا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، فرمانے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہنے کا سودا بیچنے جا رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں ظلم ہے. کہ کس کو بیچو گے؟ کہ اس کے خریدار بادشاہ ہیں. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں تکبر ہے. کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ اس کے خریدار زمیندار ہیں. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں خیانت ہے. کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ یہ تاجر اس کے خریدار ہے. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں حسد ہے. کہ اس کے خریدار کون ہے؟ کہ یہ علماء ہیں. کہ اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں مکر ہے. تو پوچھا اس کے خریدار کون ہے؟ کہ اس کی عورتیں. تو مجھے اس کی صنعت کا تو نہیں پتا، کیونکہ یہ حیات الحیوان کی روایت ہے، علامہ ضمیری کی کتاب. اس میں روایات کا تو اتنا وزن نہیں ہے، لیکن یہ روایت اپنے مضمون کے لحاظ سے تقریباً 100% ٹھیک ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن ظلم ہمیشہ بادشاہوں میں رہا. ذمہ دار میں خود ہوں. تکبر ہماری سرشت ہے. اللہ بچائے تو بچائے، ورنہ تکبر سے بھوکا بیٹھا اسے اور اس موچ اتنے ہی رکھنا. عجب تکبر ہوتا. اور تاجر خیانت سے بھرے پڑ، خیانت گھٹی میں، حسد مولویوں کی گھٹی میں. 5 انگلیاں برابر نہیں. مکر و فریب عورتوں کی گھٹی میں 5 انگلیاں برابر. انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. جن کے مکر کی قرآن میں گواہی جو بڑا طاقتور ہوتا ہے. تو جب کسی میں کوئی نعمت دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو اور زیادہ دے. اے اللہ مجھے بھی عطا فرما. تمہیں کہیں منفی رخ پہ شیطان لے کے نہ چل پڑے کہ یہ کیوں ہے نپو ٹانگ چھٹو ہیٹھا. ابن القیم رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب آدمی گزرے. ان کے تفردات کو چھوڑ کر جو کچھ باقی ہے بس وہ بے مثال ہے، بے مثال. تو بدائع تفسیر ہے ان کے تفسیری مقالات. پوری تفسیر انہوں نے نہیں لکھی، لکھتے تو شاید ایک عجب نمونہ ہوتا. تو وہ لکھتے ہیں کہ دشمن کا علاج موجود ہے. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. فاذا جو یہاں آیا ہے فجائیہ، یہ تسلی کے لیے ہے اس شخص کی جو برائی کا جواب اچھائی سے جواب. اس کو اٹھاؤ، یہ پیچھے بیٹھو. او بھائی اتنی گہری نیند سو رہا. وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا. میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم سونے میں اڑا گئے. بے وقوفو، اتنی محنت سے میں آتا ہوں تو میرے سامنے اونگیں بیٹھ جاتی. شعر تو ہے میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے. تو فرماتے ہیں دشمنی کا علاج تو ہے ادفع بالتی.
یہ احسن، چونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے تو اللہ تسلی دے رہا ہے تمہیں زیادہ دن نہیں کرنا پڑے گا، تھوڑے دن کرنا پڑے گا، تو فَإِذَا فوراً جلد 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 ہی تیرا دشمن تیرا دوست بنے۔ لیکن حاسد اگر حسد پہ آ جائے تو اس کا کوئی علاج کوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کیا کرو، حاسد کے لیے کیا کرو، کہ پھر یوں کہو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، مجھے بس تو حسد کرنے والے کے شر سے میری حفاظت فرما، کہ حاسد کے ساتھ تم جتنا اچھا کرتے ہو اور اس کو غصہ چڑھتا ہے، اور اس کو غصہ چڑھتا ہے، وہ اور تدبیریں سوچتا ہے گرانے کی اور گھٹانے کی۔ تو حسد لا علاج چیز ہے، دشمنی کا علاج ہے محبت صلہ، لیکن حاسد کے لیے سوائے اللہ کی چھاؤں اور اللہ کی پناہ میں آنے کا اور کوئی علاج کوئی نہیں۔ حسد سے بچو، حرص سے بچو، تکبر سے بچو، یہ تین بنیادی گناہ ہیں۔ مولانا یاسین صاحب فرمایا کرتے تھے پیسہ تو ادنا چیز ہے، اس کا تکبر چھوٹی چیز، اور علم تو آسمانی چیز ہے، اس کی تعلی، لفظ تعلی مجھے آج بھی یاد ہے، اس کی تعلی تو یوں لے جاتی ہے آدمی، پھر یوں ہاتھوں سے اشارہ کر یوں لے جاتی۔ ایک آدمی نے عبید اللہ بن عباس کو رسوا کرنے کا ارادہ کیا، جب یہ 14 میں مقام تو بازار گیا، سارے شہر کے جو بڑے اشراف تھے نہ کہنے لگا عبید اللہ بن عباس آپ کو کھانے پہ بلا رہے، آپ کو کھانے پہ بلا رہے۔ 200-300 آدمی اکٹھے ہو گئے آگے۔ عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، یہ کون لوگ کہاں سے آ گئے؟ اب براہ راست کا پتہ تو کرو یہ کیا قصہ ہے؟ کہا جی وہ خادموں کے ذریعے سے پتہ چلا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے کھانے پہ بلایا ہے۔ کہنے کہ اچھا انشاءاللہ میں ان سوء تدبیر والوں کو کبھی خوش نہیں ہونے دوں گا، سمجھے، سوء تدبیر کبھی خوش نہیں ہونے دوں۔ انہیں اپنے نوکر بھیجے، پورے شہر میں جتنا پھل تھا سارا اٹھوا لیا، سارا پھل اٹھوا لیا، اور ساتھ شہد کے ڈھیر لگا دی، وہ تو پھل کے ڈھیر ہے، کھاؤ بھائی۔ اب اس زمانے کے لوگ ایسے تھوڑا سا تھے کہ بھائی پھل کھا کے بھوک ختم ہوئی، میں تو 2 کیلے کھا لوں گا تو روٹی نہیں کھا دیا۔ وہ تو ایسے تھے کہ پورا بکرا کھانا ان کے لیے کام ہی کوئی نہیں تھا، بلکہ جو اللہ کے نبی نے دعوت کی 40 آدمیوں کی اور بکرے کی دستی پکائی، ان میں ایک آدمی ایسا تھا اونٹ پورا کھا جاتا، کیونکہ میدے میں پھیلنے کی طاقت ہے، یہ یوں پھیل جاتا ہے اور یوں سکڑ جاتا ہے۔ اکرم پہلوان تھا، یہ بھولو کا چھوٹا بھائی، جس کے وہ جاپانی پہلوان سے اس کا مقابلہ ہوا تھا انوکھی سے، وہ آیا ہوا تھا سائیوال عدالت میں پیشی، تو ہمارے حاجی امین صاحب وہ وہاں عدالت میں تھے، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر بیٹھا ہوا تھا، برآمدنی میں سو رہا، تو اس کا کام ختم ہو گیا، اس کا جو شاگرد تھا تو اس نے آ کر اس کو ہلایا کہ استاد جی اٹھو، اٹھا ہی نہیں، تھوڑا برا سے ہلا کے تھا کہ انہیں اٹھا، تو بیٹھ کر اس کی پنڈلیوں پہ زور سے یوں کاٹا، تب اس نے یوں آنکھ کھولی، ہاں کی گل ہے، کہا اٹھو، کم ہو گیا کہ پہلے لسی پہ آسان ہو، تو کہنے کے آنکھوں دیکھا تو یہ نہیں ہوتا پورا کیا اس کو کہتے ہیں، نہیں وہ جس میں دہی جمایا تھا، کنڈا، پورا کنڈا، اس سے پورا کنڈا اس کے پٹھے نے جا کر بالٹی میں ڈلوایا، اوپر دودھ ڈلوایا، تو بدنے جتنی اس میں کھان ڈلوا کے اس کو ہلا پوری بالٹی اٹھا کے لا رہا بالٹی، تو انہوں نے سمجھا بھائی وہ گلاس ڈال کے دے گا، اس نے پوری بالٹی اٹھائی اور منہ کو لگا کر اس وقت چھوڑی جب اس میں ایک قطرہ باقی نہیں بچا۔ تم نے 2 سے 3 سے اوپر کو پی نہیں سکتا ہے، تو میدا یوں پھیلتا ہے، تو ان کو لگا دیا پھل کھانے پر، اور ادھر حکم دے دیا بھائی گرا دو، جانور جتنے گرا سکتے ہو۔ جتنے میں وہ پھل اور گفتگو چلتی رہی اتنے تیزی کے ساتھ، اس زمانے کا کھانا ایسا تو ہوتا نہیں تھا بھائی ہوں مسالہ پاؤ، ہوں پیاز پاؤ، ہوں ٹماٹر پاؤ،
ایسا تو ہوتا نہیں تھا، وہ تو خالی مشوی ہوتا تھا، مشوی یا مغلی یا مشوی. تو اور دوسرا زیادہ گلا ہوا نہیں عرب کھاتے تھے، وہ کھڑا گوشت کھاتے تھے کہ ذرا سا اس کو زور لگے، تو ایسا گوشت کھاتے. تو اتنے میں جب پھل ختم ہوئے تو سورا دسترخوان کھانے سے بھر دیا. تو فرمایا کہ میں اپنی برائی سے آنے والوں کو خوش نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی کسی کو تمہیں دیکھو کوئی صفت تو اس کے لیے دعا کرو، اللہ یا اللہ اس کو اور دے، اور اپنے لیے مانگو یا اللہ مجھے بھی دے. والتین والزیتون، کھانے کا ایک نظام تمہیں سمجھایا گیا. اللہ کے نبی روٹی کھاتے تھے، دودھ نہیں پیتے تھے، دودھ پیتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے. تو دودھ ایک مکمل غذا ہے، روٹی ایک مکمل غذا ہے. دوسری چیز جو کھانے کے بعد تمہاری شخصیت یعنی تمہارا سراپا ہے، تمہارا وجود، یہ وجود صحت مند ہوگا تو تم دنیا میں بھی ٹھیک رہو گے، دین میں بھی ٹھیک رہو گے، لوگوں کو بھی بھاؤ گے، جچو گے. دوسری چیز جو لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے وہ تمہارا لباس ہے، تمہارا لباس ہے. تو اس کے لیے ایک آیت کو دیکھو، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. بنی آدم، کیونکہ ساری دنیا کے انسانوں کو ضرورت ہے بنی آدم، لباس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا. میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں لباس دیا ہے، اور اس لباس کے دو کام ہیں. کیا؟ یواری سواتکم، تمہارے عیب چھپاتا ہے، تمہارا ستر چھپاتا ہے. دوسرا کیا کرتا ہے؟ وریشا، تمہیں زینت دیتا ہے. یواری سواتکم وریشا، اس لباس کا کام یہ ہے کہ تمہیں زینت بخشے، تمہیں تمہارے ستر کو چھپائے. لباس اگر ستر چھپائے اور زینت نہ دے تو قرآن کا مقصود ادھورا ہے. زینت ہو اور ستر نہ چھپائے تو قرآن کا مقصود ادھورا ہے. لباس کے دو کام ہیں، تمہارا ستر بھی چھپے تو تمہیں زینت بھی دے، تو پھر تمہاری شخصیت لوگوں کی نظروں میں جچنے والی ہوگی. تکبر لباس کا نام نہیں، تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے. تکبر دل کی کیفیت کا نام ہے، نہ کہ اچھی سواری اور اچھے لباس کا نام تکبر نہیں ہے. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھا جوتا، کیا یہ تکبر ہے؟ کہا نہیں، اللہ جمیل یحب الجمال. تکبر تو ہے بطر الحق و غمط الناس، حق سے منہ موڑنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے. یہ تکبر نہیں کہ تم اچھے کپڑے پہنو. غریب آدمی بھی وہ قیمتی کپڑے پہننے کی ترغیب بھی کوئی نہیں، درمیانے درجے کا کپڑا پہنو. غریب آدمی اگر سستا بھی پہنتا ہے تو ستھرا رکھنے میں تو غربت کا کوئی دخل نہیں. تو میرا لباس صاف ہو، اس میں غربت کا کیا دخل ہے؟ اس میں تو ذوق کا دخل ہے. کہ اپنے لباس کو ایسا رکھو کہ تم کسی مجلس میں ہو، محفل میں ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، تم لوگوں کو میں تمہاری ظاہری شخصیت کا تو اثر پڑے. باطن تو اللہ بنائے گا جب بنائے گا، لیکن ظاہری شخصیت کا تو اثر پڑنا چاہیے. کھانے پہ قابو تمہارے پیٹ کو آگے بڑھنے سے بچائے، تمہارے فالتو چربی بڑھنے سے تمہیں بچائے. ایکسرسائز کرو، ورزش کرو. تم تو بھاگ دوڑ سکتے ہو. میں 50 سال کی عمر میں پہنچا تو میرے اوپر بڑھاپا چھا گیا، کیونکہ بہت سفر بیان تو جان کھینچ لیتے. تو میں دیکھا، میں تو بوڑھا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ملا دیا وہاں لاہور میں ایک اسکول تھا، انگریزی اسکول. وہ تھوڑا بہت مجھ سے مشورہ کرتے رہتے ہیں بچوں کی دینی تربیت کے لحاظ سے. تو انہوں نے مجھے بلایا، اپنے سالانہ ان کا فنکشن تھا. اس میں تو وہ بچے وہ کر رہے تھے، کراٹے کھیل رہے تھے. تو ایک کراٹے ماسٹر تھا تائی وسیم، وہ آیا ہوا تھا، ان کو سکھا رہا تھا. تو میں نے اس کو دعوت دی کہ آپ میرے مدرسے آئیں اور وہاں کے بچوں کو بھی یہ سکھائیں. تو وہ فیصلہ آباد آیا اور اس نے وہاں وہ سارا کیا. تو میں نے اسے پوچھا کہ اب میں کیا کرتا، میں تو کراٹے نہیں کر سکتا ہوں.
میرے لیے کیا ہے؟ کیونکہ سارا دن بیٹھنا ہوتا ہے. اللہ نے میرے اوپر فضل کیا، میرا ہاتھ قابو میں ہے، میری زبان قابو میں ہے، یعنی میں اپنے چسکے کا غلام نہیں بنا. شروع میں میری اضطراری وجہ تھی کہ میں بیمار تھا. بیماری کی وجہ سے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا. تو بعد میں اللہ نے میری عادت اس کو بنا دیا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. میں تمہارے سامنے کیا فخر کروں گا؟ میری اولاد ہو. میں اب چسکے کا غلام نہیں ہوں. مجھے اپنے ہاتھ پہ قابو ہے. دسترخوان پر بیٹھ کر مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کتنا کھا چکا ہوں اور مجھے کتنا کھانا ہے، کہاں میں نے ہاتھ. کبھی انسان ہو جاتا ہوگا کبھی، لیکن کبھی مہینوں بعد شاید ایک دفعہ ایسا ہو کہ میں دسترخوان سے اٹھوں تو مجھے پتا چلے کہ میں نے آج زیادہ کھا لیا ہے. میں اکیلا کھاؤں، لوگوں کے ساتھ کھاؤں، مجھے اپنے ہاتھ پر قابو ہے. مجھے ایسے حملہ کرنے کی عادت نہیں ہے اور پلیٹ کو بھرنے کی عادت نہیں ہے. کھانے پہ تو قابو تھا لیکن سارا دن بیٹھنا ہے، کیا کروں؟ جسم ٹوٹ رہا تھا. تو اس نے مجھے کہا آپ کے لیے یوگا ہے، یوگا. میں نے کہا تو مجھے بتا دو. کہ وہ بتانے سے نہیں ہوتی، وہ سیکھنے سے. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اوپر سے اللہ کا غیبی نظام چلا اور رائمنڈ والوں نے مجھے بٹھا دیا. اگر میں وہی پھرتا ہوتا تو پھر تو کوئی شکل نہیں تھی اس کے سیکھنے کی. 2005 میں میں رائمنڈ آیا. 4 کو گیا کہ کوئی خطرہ ٹل جائے، کیونکہ مسلسل مجمع کی کثرت، لوگوں کی شکایتیں، ایک بہت عجب کشمکش اور ایک فضا بن گئی تھی رائمنڈ میں. بہت زیادہ بدگمانیاں پھیلا دی تھیں مہربانوں نے، دوستوں نے. اللہ کا شکر ہے جس نے جتنا مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی، میں نے اپنا دل اس سے اتنا ہی صاف رکھا. اس کے لیے دعا بھی. اس کو پہلے سے زیادہ باہیں کھول کے میں ملتا ہوں. اگرچہ میرا دل اتنا خوش نہیں ہوتا لیکن میں ظاہر کا مکلف ہوں تو میں اپنے ظاہر میں بشاشت اور ملنا، اس میں کوئی کمی نہیں لاتا ہوں. 1986 میں میرا پہلا سفر مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا. مجھے پتا چلا کہ یہ چیز کرنے کی ہے اور یہ کی جاتی ہے، ورنہ مقابلہ کرنا، بدلہ لینا، اگلے کی ٹانگ کھینچنا، جو ہماری کھینچے گا ہم اس کی کھینچیں، ہمارے برا کریں ہم اس کا برا کریں. ایک سنائے گا ہم 10 سنائیں گے، ایک شکایت لگائے گا ہم 10 لگائیں گے. یہی نظام چل رہا تھا. اسی میں ہم نے آنکھ کھولی تھی، یہی ہماری فطرت تھی. اس بندے کو دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ نہیں، ایسے نہیں کیا جاتا. توڑنے والے سے جوڑا جاتا ہے. پڑا ہوا تھا، کسی کو دیکھا نہیں تھا کرتے ہوئے، کسی کو دیکھا نہیں تھا. پہلی دفعہ ان کو دیکھا تو پھر میری آنکھیں کھولی کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے. تو اس دن سے میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ مجھ سے نہ نماز لمبی پڑ جاتی، نہ لمبے سفر ہوتے ہیں، نہ لمبا ذکر، نہ تلاوت، نہ میرے پاس علم رہ گیا، نہ پہلے تھا نہ اب ہے. تو تنافس میں تو چلنا ہے تو مجھے کوئی شارٹ کٹ دے دے، بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے. تو میں نے اللہ نے مجھے یہ بات سجھائی کہ جو برا کرے اچھا کرو، جو تم سے بغض رکھے تم اس سے محبت رکھو، جو تمہیں گرائے تم اسے اٹھاؤ، جو تمہاری غیبت کرے تم اسے دعا دو. معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ تو نہیں ہے. معاملہ تو اللہ کی ذات ہے. لیکن اگر وہ شخص میری زندگی میں نہ آتا تو مجھے کوئی پتہ نہیں. بہت بڑا ابتلا ہے، بہت بڑا ابتلا. میری اور کوئی بات یاد نہ رکھو، یہ یاد رکھ لے، برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کر، بغض رکھنے والے کے ساتھ محبت رکھ، گرانے والے کو اٹھانا، ذلیل کرنے والے کو عزت دینا. جس سے بادل نہیں چھا جاتا آسمان پر، ایسے اللہ کی رحمت تم پر چھا جائے گی، ہماری عزتوں کو کوئی گھٹنے نہیں دے. ظہر کے بعد مجھے بلا لیا جی، وہ جو پرانا مدرسہ ہوتا تھا اوپر مولانا کا جہاں جگہ تھی وہاں. 2 منٹ کے بعد مجھے پتا چل گیا کہ یہ کیا کہنے والے ہیں. میں نے کبھی اس چیز کو اپنی ذاتی کاوش سمجھا، اللہ کی عطا ہے اور ان اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہے. میری ذاتی کاوش اس میں ہے ہی کوئی، نہ علم، نہ تقوی، نہ زہد، کچھ بھی نہیں، نہ تقریر، نہ کتابت. یہ جو کچھ ہے صرف اللہ کا فضل اور ان لوگوں کی دعا ہے جن کے ساتھ زندگی کی چند صبح چند شامیں گزر. کبھی میں نے اسے اپنا نہیں سمجھا کبھی، اور اس وجہ سے کبھی مجھے دھوکہ نہیں لگا کہ میں نے اپنے آپ کو اس کی وجہ سے کچھ سمجھا. ادار تھا نا جس کا قصہ اللہ نے سنایا قرآن میں،
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. یہ کبھی نہیں مٹ سکتا اللہ کی قسم. میں جب اپنے ڈیرے میں جاتا ہوں سامنے فصل دے دوں میں کہتا انی اظن ان تبید هذه، میں اس کی الٹ کہتا ہوں انی اظن ان تبید هذه، یہ مٹ جائے گا، یہ مٹ جائے گا. وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا فَإِنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينِي فَأَنَا كَرِيمٌ وَإِنْ خَفَّتْ مَوَازِينِي فَأَنَا لَئِيمٌ. یہ میں ایسے دوہراتا رہتا ہوں. دنیا کی وجہ سے مجھے وہ تو وراثت ہے، اس میں تو میرا چلو ادھر تو میں رائمنڈ کے چل کے گیا تھا، یہ تو اللہ نے بیٹھے بیٹھے مجھے دیا، تو وراثتی چیز ہے. باپ چھوڑ گیا، ہم بھی چھوڑ کے چلے جائیں، اور یہ ان اللہ کے نیک بندوں کی نسبت سے ملا ہے. میرا اس میں کوئی کیا دخل ہے؟ مجھ سے زیادہ تقوی والے میرے ساتھی موجود، قربانی والے میرے ساتھی موجود، مجھ سے آگے والے، مجھ سے پیچھے والے، مجھ سے اعلیٰ درجے کا علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، زہد بھی ہے، فنائیت بھی ہے، للہیت بھی ہے. کہ جن کو بولنا آ جاتا ہے اسی کی روٹی کھاتے ہیں. جب یہ خلیفہ کی بات چلی تو میں نے ادب کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، اور جہاں بات غلط ہو وہاں میں جیسے آپ فرمائیں پر بھی کبھی نہیں میں خانے ہوا. میں نے بات ضرور کی ہے، مانی گئی نہیں مانی گئی، نہ بے ادب ہوں، بے ادبی کبھی نہیں کی، اللہ کا فضل ہے کبھی نہیں کی. اپنے استادوں کی برائی آج تک زبان پہ کبھی نہیں لایا، کبھی. اختلاف کیا سامنے کیا، بات کی سامنے کی، لیکن بے ادبی کے ساتھ نہیں. مجھے پتا ہے کہ میں کس سے بات کروں. دیکھو جہاں علم کی مجلس ہوگی وہاں اعتراض جواب، وہاں سوال جواب، یہ حق ہے. حق تم دیکھتے نہیں ہو خلاف ابی حنیفہ، خلاف ابی یوسف، خلاف محمد. شاگرد اختلاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب اور تم حنفیوں نے خود امام ابو حنیفہ کو معاملات میں پیچھے کر دیا ہے اور ابو یوسف کو آگے کر دیا ہے. شاگرد کو آگے کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی ہم نے کیا کہ نہیں کیا؟ ہم جو احناف ہیں ہم کہتے ہیں ہم معاملات میں ابو یوسف کا فتویٰ مانیں گے اور عبادات میں ابو حنیفہ کا فتویٰ مانیں گے. تو ہم نے شاگرد کو آگے کیا کہ نہیں کیا؟ جہاں جہاں علمی مجلس ہو وہاں اختلاف کرنا، سوال کرنا، جواب دینا، یہ کوئی بے ادبی نہیں. جیسے آپ فرمائیں دوسری چیزوں میں ہوتا ہے، ان میں نہیں. آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں تو نہیں آپ کو چھوڑ سکتا. کہنے کہ چلو ہمیں ایسی خوشامد کی ضرورت نہیں. میں کہا میں کوئی خوشامد نہیں کروں، صحیح کر رہا ہوں. وہ پاؤں چھوڑانے لگے، میں نے پاؤں پکڑ لیا، انہوں نے وہ چھوڑا میں نے دوسرا پکڑ لیا، انہوں نے وہ چھوڑا میں نے دونوں پکڑ. اوپر نیچے سے چھوٹے اوپر سے مکے شروع ہو، اور مجھے ایک رائی کے ایک بال برابر مجھے احساس نہیں کہ میری بےزتی ہو رہی یا میری توہین ہو رہی. میرے احساسات کی دنیا میں کہیں یہ خیال آیا ہی نہیں کہ بات بھی میری سچی اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے. میں نے اسے اپنا زاد آخرت بنایا ہوا ہے کہ میری تبلیغی زندگی کا سب سے بڑا جو زاد ہے وہ اس اللہ کے نیک بندے کی مار ہے جس کی وجہ سے میں بولنے کے قابل ہوا، جنہوں نے انگلی پکڑ کے چلایا. لیکن میں اختلاف مجھے اللہ نے دیا ہے. بے ادبی حرام. میں نے پیٹھ پیچھے اپنے استادوں کے بارے میں کبھی زبان نہیں کھولی، میری زبان پہ کبھی ایسی بات نہیں آئی. میں نے جب کی حاج صاحب کے منہ پہ بات کی یہ بات غلط ہے. آپ مجھے پتا ہے کہ یہ دنیا کا عظیم ترین انسان ہے، اور مجھے ایک حدیث نے نفع دیا جو اس میں ہے، حیات الصحابہ میں ہے کہ حکیم کی خطا سے حکیم کو چھوڑ نہ دینا. زلت الحکیم کی وجہ سے حکیم کو چھوڑ نہ دینا، اور حکمت المنافق کی وجہ سے منافق کے ساتھ نہ چل پڑنا. کبھی بڑے سے بڑے علم والے تقوی والے سے بھی خطا ہو جاتی ہے تو اس کی خطا کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ چھوڑنا، اور کبھی منافق سے بڑی اعلیٰ درجے کی بات ہو جاتی ہے تو اس کی بات کی وجہ سے منافق کے ساتھ نہ چل پڑنا. یہ تمہیں زندگی کے سبق میں بتا رہا ہوں. آپ بیتیاں میں تمہیں سنا، تمہارے استاد تمہیں چوں کر دیں تم کو تمہاری بےزتی ہوگی. مجھے الگ سمجھاتے سب کے سامنے، مشورے میں بلا کے مجھے بے عزت کر دیا. تم تو اتنے ابھی بچے ہو تم، اور اللہ کا فضل ہے میں 5 بچوں کا باپ، اور میرے ساتھ اتنی شہرت کی نسبتیں لگی ہوئی.
میں نے اپنے استاد کی ضرب کو، تعریف کو اپنے لیے سعادت سمجھا، اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھا۔ تو کوئی آدھے گھنٹے بعد وہ اس رخ پر آئے کہ اب ہماری رائے ہے، تم نے بہت کر لیا ہے، اب تم کچھ وقت مرکز میں رہو۔ میں نے کہا یہ بات آپ مجھے سیدھی بھی کہہ دیتے تو مجھے کوئی ملال نہیں۔ تو مولانا عبدالرحمان صاحب کہنے لگے جزاک اللہ جزاک اللہ، جیسے نا امیدی سے امید آ جائے نا ایسے۔ تو مولانا جمشید صاحب نے تو مجھے بلا کے پوچھا ہاں بھائی کیسا رہا؟ میں نے کہا یہ خواب دیکھا تھا، 2 سپاہی آئے تھے مجھے پکڑنے، انہوں نے واقعی پکڑ لیا مجھے، اور وہ بیٹھا ہوں کمرے میں۔ اچھا اس بیٹھنے کا پتہ نہیں مجھے روحانی فائدہ ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے جسمانی فائدہ یہ ہوا کہ مجھے میرے رائمنڈ میں کام تو تھا کوئی، 100 دن کمرے میں پڑے رہنا، تو میں صبح فجر پڑھ کے جاتا اور اس کے سینٹر میں پہنچ جاتا، تو اس نے مجھے یوگا کروانا شروع کیا۔ تو 4 مہینے میں اسے سیکھتا رہا، میری ساری قوتیں واپس آ گئی۔ یہ مجھے سر درد نے عاجز کیا ہوا ہے، ورنہ اللہ کا فضل ہے، یعنی میری جیسے کوئی 20 سال پیچھے کی جو کیفیت تھی وہ واپس آ گئی۔ تو میں نے اب اس کو چھوڑا نہیں ہے، میں کرتا رہتا ہوں۔ ہندوستان میں سفر تھا مولانا کے ساتھ، تو علی گڑھ سے سورا یو پی کا سفر کرنا تھا۔ اسے فرمانے کے دیکھو یوں کی یاد سے یوں انگلی اٹھا کے دیکھو، یوں کر دیکھو، میں اوقات کے بارے میں دفتری ہوں۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ، تو دفتری وہ ہوتا ہے جو 10 بجے کا ٹائم دے کر 10 بجنے میں 10 منٹ ہوتے ہیں اور وہ پہنچ جاتا ہے۔ تو جو ٹائم میں دوں سفر کا اس سے 10 منٹ پہلے تم نے تیار ہونا ہے۔ حاضر انشاءاللہ میں تیار ہوں۔ تو اپنے آپ کو تمارین اور ریاضہ کا عادی بناؤ۔ 2 چکر لگا کے تم کہتے ہو ہماری 40 منٹ کی ایکسرسائز جسم کا تقاضا ہے، جسم کی ڈیمانڈ ہے۔ 40 منٹ چاہے پیدل چلو، چاہے ایکسرسائز کرو، چاہے کوئی جسمانی مشقت کرو، 40 منٹ سے کم ہے تو اس کا نفع نہیں ہے، کم از کم۔ مجھے سعید انور کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ چلہ عجب چیز ہے، کہ ہمارے ٹریننگ میں یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 40 منٹ نیٹ پریکٹس کی جائے تو آدمی کھیل پہ قابو رکھتا ہے۔ 40 منٹ سستی کے قریب نہ جاؤ، اپنے آپ کو سستی سے بھگاؤ۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، سر درد کی وجہ سے مجھے بہت بہت مشکل پڑتی ہے، ویسے اللہ کا شکر ہے کہ میری وہ جو بڑھاپے کی کیفیت تھی وہ ختم ہو۔ غذا میں بے احتیاطی نہیں کرتا ہوں، جسمانی مشقت گھٹی ہوئی تھی تو روحانی فائدہ ہوا نہ ہوا، جسمانی فائدہ ہوا۔ 2005 تھا، 6 7 8 9 اب 4تھا سال جا رہا ہے، 4 سال ہو گئے ہیں۔ میرا کوئی کام نہیں، میں جاتا ہوں 10-15 دن گزار کے واپس آ جاتا ہوں، اور وہاں کام ابھی میں نے مولانا سے کہا میرا رائمنڈ میں کام ویسے بھی کوئی نہیں ہو سکتا، آپ مجھے جس شعبے میں لگائیں گے نا ساری کھلبلی اور بدنظمی ہو جائے گی، تو آپ برائے مہربانی مجھے اپنی جماعت میں واپس لوٹا دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ کچھ لوگ دفتر میں کام کرنے کے اچھے ہوتے ہیں، کچھ مارکیٹ میں کام کرنے کے اچھے ہوتے ہیں، تو میں آپ کا مارکیٹ کا مینیجر اچھا ہوں، آپ مجھے ادھر بھیج دیں، میں آپ کے لیے گاہک اکٹھے کرتا رہوں گا، یہاں یہ دفتری کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تم بات تو میں تمہیں ایکسرسائز کی بتا رہا تھا، بیچ میں کئی باتیں آ گئیں، تو اپنے تمہیں اللہ تعالیٰ ممبر پہ بٹھائے، مصلی پہ کھڑا کرے، تمہیں اللہ کی نسبت سے تم کہیں جا رہے ہو، کسی سے بات کر رہے ہو، شکل تو نہیں تم بدل سکتے، وہ تو اللہ نے دی ہے جو بھی ہے، تم اپنا قد بھی نہیں بدل سکتے جو اللہ نے دیا ہے، لیکن اپنے سراپا پر تو تم قابو پا سکتے، اس کو تو تم صحیح طور پر پیش کر سکتے ہو لوگوں کے سامنے۔ میں قیمتی لباس کبھی نہیں پہنتا، نہ میری عادت ہے نہ میرا ذوق، لیکن میں خود تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں، خود بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کے سامنے ایسے پیش نہ ہوں لوگ قریب ہونے سے تکلیف ہو۔ حالانکہ میرے لیے قیمتی لباس پہننے کی اجازت ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ واما بنعمت ربک فحدث۔ درمیانے درجے کا میں لباس پہنتا ہوں، میرا کوئی جوتا قیمتی نہیں ہوتا ہے،
صاف ستھرا رکھو اپنے آپ. اب وہ دور نہیں ہے کہ تم بغیر صاف ستھری شخصیت کے تم لوگوں میں جاؤ اور لوگ تمہیں قریب کریں. جب ہم رائمنڈ پڑھتے تھے تو استری کپڑے پہننا عیب تھا، عیب. سادہ لباس پہنو، ستھرا پہنو، صاف پہنو. تمہیں استری کروانے کی جو ہمت نہیں تو اسی کو اس طرح اس کے شکن دور کرو. جیسے یہ کاٹن کا نہ ہو، دوسرا ہو یہ مصنوعی دھاگے والا، تو اس کو استری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو اپنے اندر کی وطور سینین، میرا خیال تھا میں وہ بھی ساتھ بولوں گا، لیکن آج یہی بات زیادہ لمبی ہوتی چلی گئی ہے. تو یہ اللہ کی امانت ہے، موت تک میرے پاس، پھر اللہ مجھ سے واپس لے لے گا، پھر اللہ خود ہی سے مٹی بنا دے گا، فنا کر دے گا. پھر اللہ دوبارہ اثر نو نشت ثانیہ کے ساتھ زندگی کو وجود دے گا. راضی ہو گیا تو مزے ہو گئے، ناراض ہو گیا تو برباد ہو گئے. آخری سانس تک نہ اطمینان کی کیفیت میں آؤ، نہ عجب میں آؤ، نہ تکبر میں آؤ، نہ کسی کو حقیر نظروں سے دیکھو، تو اللہ تمہاری حفاظت رکھے گا. جو ذاتی گناہ ہیں نا ان میں بڑی تفریق ہے. یہ تم اوروں سے سینگ پھنساتے ہو نا، اس میں بڑی مشکل. کسی کو حقیر سمجھا، کسی کی پگڑی اچھالی، کسی کی برائی دل میں لائے، کسی سے حسد کیا، کسی کی ٹانگیں کھینچی، کسی کی شکایت لگائی، یہ مضامین بڑے مشکل. تم یہ اللہ سے مانگو کہ جو جتنا تمہارے ساتھ برا ہو جائے تم اچھے ہوتے جاؤ، ہوتے جاؤ، ہوتے جاؤ، ہوتے جاؤ. تو آخر ایک دن یا اللہ اس کو ندامت بخشے گا، یا اللہ اس کے شر سے تمہیں محفوظ فرما کر تمہاری عزت کو اور اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دے. تو اپنے لباس پہ نظر رکھو، اپنے غذا پہ نظر رکھو، اپنے جسم پہ نظر رکھو، اور اپنے آپ کو ریاضت کا عادی بناؤ، محنت کا عادی بناؤ، جفا کشی کا عادی بناؤ. کھانے کے فوراً بعد منہ صاف کرو، خاص طور پر چائے کے بعد اور میٹھے کے بعد. تو 1 منٹ نہ لگاؤ، فوراً جا کے، کیونکہ میٹھا فوراً دانتوں پہ جا کر نہ ایک زہریلا کیمیکل چھوڑنا شروع کر دیتا، جس سے دانت کمزور اور پیلے ہونا شروع ہو جاتے. کھاتے ہی کلی کرو. چاہے تم نے گرم چائے پی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں. اس کا نقصان ہے تم چائے پی کے آ کر سبق میں بیٹھ گئے، اس کی جو چائے کا جو رنگ ہے نا آہستہ آہستہ تمہارے دانتوں پہ چڑھتا جائے گا، چڑھتا جائے گا. میں پہلی دفعہ گیا نا جبوتی، مولوی عباد اللہ صاحب تو افریقیوں کے پیر ہیں، وہ تو بہت دفعہ جا چکے. اب میں دیکھوں کالا سا رنگ اور چٹے سفید دانت. تو جب وہ کسی بیان میں ہنسیں کسی بات پر تو سورے چٹے چٹے دانت سے بلب جل رہے ہیں. تو میں نے مولوی عباد اللہ سے پوچھا، میں نے کہا یہ رنگ کالے سیاہ دانت چٹے سفید یہ کیا چکر ہے؟ کہ نے کہا تو یہ دن میں 1 دفعہ تو کھاتے ہیں تو ان کے دانت سیاہ کیوں ہوں گے؟ اور ہمارے نہ چائے پیتے ہیں، نہ چاکلیٹ کھاتے ہیں، نہ آئس کریم کھاتے ہیں، نہ میٹھا کھاتے ہیں، تو ان کے دانت خراب ہوتے نہیں. اور پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کالوں کے دانت چٹے کیوں ہوتے ہیں. تو 24 گھنٹے میں عام طور پہ 1 دفعہ 2 دفعہ بھی کھائیں تو ایسا کھانا ہے تمہارے منہ پہ نہ آئے. کھانا کھاؤ، رات سونے سے پہلے ضرور دانت صاف کرو، برش استعمال کرو. تو یہ جو آج کل کے مسواک ہیں یہ تو ایسے گندے ہوتے ہیں جو خشک ہوتے ہیں، تازہ تمہیں میسر نہیں. تو یہ جو منجن ہے استعمال کرو، تو یہ جو برش ہے استعمال کرو، اپنے دانتوں کو صاف کرو، ورنہ یہ گر جاتے ہیں، یہ کمزور ہو جاتے ہیں. پھر تم بولنا کچھ چاہو گے نکلے گا کچھ. وہ مجھے یاد نہیں، میں تمہیں جواد وسیم سے وہ سنواتا. ایک قوال ہے، قوال، اس کے دانت ہیں نکلے اور وہ قوالی گاتا ہے. اب کبھی یاد میں تمہیں سنواؤں گا کہ اس کی آواز نکلنے کی وجہ ہوا نکلتی ہے منہ سے، نا ہوا نکلتی ہے کیونکہ دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں تم سے میں اسے کہتا ہے وہ تمہیں سناتا. تو تم بولنا کچھ چاہو نکلے کچھ تمہارے منہ سے، ویسے تو اللہ جب چاہے توڑ دے. یہ ساری چیزیں حفظان صحت ہیں. میرا ایک دوست تھا احمد مصطفیٰ، گورنمنٹ کالج لاہور میں، ہم اکٹھے پڑھتے تھے. ہائے ہائے ایسی طاقت اللہ نے دی تھی، مری سے بھاگنا شروع کرتا تھا، اسلام آباد تک دوڑتے دوڑتے آ جاتا. 50 کلومیٹر پہاڑوں میں 1 سیکنڈ کے لیے نہیں رکتا تھا. بھاگتے کے ساتھ گاڑیاں چلتی تھیں، راستے میں چلتے چلتے ان سے بسکٹ کھا لیتا تھا، چلتے چلتے ان سے لے کر کوئی مشروب پی لیتا تھا، اور وہ اسلام آباد پہنچ کے سانس لیتا تھا.
اتنا طاقتور آدمی. ان دو انگوٹھے اور انگلی پر 100 ڈنڈ نکال لیتا تھا. یوں پورے جسم کو اس پر کھڑا کر دیتا ایسے, اور اس طرح 100 ڈنڈ اس پہ نکالتا. میں نے ایسی صحت طاقت دیکھی. دیوار پہ بلیوں کی طرح چڑھ جاتا تھا, ایسے نوکن اندر گاڑ کے نوکن, اور یوں کرتے کرتے چھت پہ چڑھ جاتا. مجھے کسی نے کہا تیرا ایک دوست ہے جو رہتا ہے اسلام آباد میں, وہ بڑی غلط اس کی زندگی ہے, اس کو کبھی ملو تو سے. میں نے کہا اجتماع پہ آؤں گا تو ملا دینا. اجتماع میں بارش ہو گئی, درہم برہم سورا اجتماع اسلام آباد. نہ وہ مجھے مل سکا ملانے والا, نہ رہبر, نہ وہ ملاقات میسر ہوئی. تو جمعہ کی نماز کے لیے میں میدان میں داخل ہوا, تو میں جگہ ڈھونڈتا بھی جہاں ذرا خشکی, کیونکہ پانی تھا, تو خشک جگہ ڈھونڈتے میں ایک جگہ جا کر میں نے مصلی بچھایا اور میں بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے یوں دیکھا تو ایک نوجوان میرے ساتھ بیٹھا ہوا, اس کے کانوں میں گندے اور بال اس کے عجیب سے. تو ایک دم مجھے ہے کہ یہ احمد مصطفیٰ ہے, لیکن اس کی شکل ایسی عجیب تھی. میں کہا پتہ نہیں پوچھوں تو وہ ہونا تو ایسے ہی کوئی بےزتی نہ ہو جائے. تو جب نماز ختم ہو گئی نا, تو میں نے ایک ساتھی سے کہا کہ اس نوجوان سے پوچھو تمہارا نام احمد ہے؟ اگر وہ کہے احمد تو پھر اسے کہنا تو میں طارق جمیل بلا رہا. تو اس کے پاس گیا تو اسے کہتا تمہارا نام احمد ہے؟ کہنے لگا ہاں. تو وہ پھر آ گیا, ملا, مجھ سے کہنے لگا میں نے سنا ہے تو تبلیغ کا بڑا بزرگ بن گیا ہے, بگ شاٹ بن گیا, بگ شاٹ. تو انگریزی میں بگ شاٹ, میں نے سنا ہے تو بہت بڑی بگ شاٹ بن گیا تبلیغ میں. میں نے کہا بس ایسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے, یہ ہماری پہلی ملاقات. پھر چلتے اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ اس نے ہر عیب چھوڑ, ہر گناہ چھوڑ دیا, صرف اس کی شراب باقی رہ گئی, باقی ہر گندا کام اس نے چھوڑ دیا. اس کی ماں بھی بڑی مالدار تھی, اس کا باپ بھی بڑا مالدار, اور اکیلا بیٹا تھا. شادی کر کے چھوڑ دیا تھا اور بس اپنے مزے کی زندگی گزارتا. معصیت کی. اسلام آباد میں اس نے جم بنایا ہوا تھا, تو پھر اس نے چلہ لگایا. تو چلے کے بعد اس کی ہر شے ختم ہو گئی, ایک شراب کی روزانہ نہیں, اس کی گوروں سے دوستی تھی. تو چونکہ وہ بہت بڑا ایتھلیٹ تھا تو گورے خود اس کے پیچھے ہوتے تھے. جب ان کے پاس بیٹھتا تھا پھر نہیں رہ سکتا تھا, پھر پینا شروع کر دیتا. نماز پکی ہو گئی, باقی ہر فحش معاصی فسق و فجور ہر شے چھوٹ گیا. اس کہنے کا میں بے ہوش پڑا تھا سڑک پہ, تو وہ چھوڑ گیا نا اس کو اس کے دروازے پر, تو اندر جانے کی وجہ وہیں گر کے سو گیا. گرمیوں کے دن سے پولیس اٹھا کے لے گئی. تو آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تنگ ہو رہا تھا, تو میں نے سپاہی سے کہا جلدی سے لوٹا لو, مصلی لو, میں نے نماز پڑھنی. تو کہنے لگے ساری رات تو نے شراب کی اور اب تو نمازیں پڑھتا ہے. تو کہنے لگا تو کوئی نیکی تو کروں تاکہ گناہ معاف ہو. سپاہی سے کہنے لگا. تو یہ 1996 کی بات ہے, ستمبر میں ہماری جماعت گئی. تو میں نے اس سے کہا احمد یار اب شراب کی چھوڑ. میں تمہیں بتا رہا تھا کہ صحت قوت کے لیے تدبیر تو کی جا سکتی, تقدیر تو اللہ کی ہے. اسے تمہیں ساری تھوڑا سا پیچھے قصہ بھی سارا سنا تھا. کہنے لگا 2000 میں شراب چھوڑ دوں گا, 3 چلے لگاؤں گا, داڑھی رکھوں گا, پکا نیک بن جاؤں گا. میں نے کہا 2000 تک ضمانت تو میں نہیں مرتا. 2000 تک میں نہیں مرتا. اچھا, شام کو اس کے گھر میں تھے تو ایک اور دوست نے بات کی پھر. تو کہنے لگا 2000 میں شراب چھوڑ دوں گا اور داڑھی رکھ لوں گا, حج کروں گا, 3 چلے. تو اس نے کہا 2000 تک زندہ رہنے کی کیا ضمانت؟ تو کھڑا ہو گیا اور یوں کر کے کہنے لگا 2000 تک اس جسم کو کچھ نہیں ہوگی. یہ ستمبر کی بتا, ستمبر, اکتوبر, نومبر, 4 مہینے پورے نہیں گزرے. نومبر کا مہینہ تھا اور میں نکل رہا تھا کمرے سے, تو آگے سے ایک لڑکا میلسی کا کمر دیا بھاگا. مجھے احمد مصطفیٰ صاحب انتقال کر گیا. کیا ہوا؟ مجھے ایکسیڈنٹ ہو. وہ لاہور سے نکلا
اس نے مغرب کی نماز پڑھی سوہاوا، وہاں سے ماں سے بات کی کہ اب میں نکل رہا ہوں اور عشاء جا کے گھر پڑھوں گا، اور وہاں سے وہ نکلا ہے، اس کے ساتھ اس کی بہن بھی تھی، 2 بھانجے بھی تھے۔ سامنے سے ایک بس آ رہی تھی، بڑی بس، یہ بینو، اس کا ٹی وی خراب ہو گیا، اس میں وہ جو ڈالتے تھے، وہ پہلے بڑی ویڈیو جو ڈالتے تھے نا، وہ کوئی ہل گئی تو اس کو ٹھیک کرنے لگا۔ سواریوں نے کہا ہوگا، اوپر تقدیر آئی ہوئی تھی، اس کو ٹھیک کرنے لگا، تو ایک ہاتھ سے ٹھیک کر رہا تھا، ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھا، تو اسٹیئرنگ یوں ہو گیا، تو جو اسٹیئرنگ یوں ہوا تو اس کی گاڑی قریب سے گزری، اس کی یہ سوزوکی مارگلا، وہ ہینو بلا، وہ جب یوں ہوا تو سیدھی اس کے اوپر چڑھی، تو اس کے یہ دونوں بازو کٹ کے جدا ہو گئے، جو نے یوں کیا تھا نا، وہ دونوں بازو کٹ کے جدا ہو گئے، اور دونوں ٹانگیں کٹ کے جدا ہو گئی، آدھی کھوپڑی کٹ کے جدا ہو گئی۔ 4 دن بعد آدھا سر ملا تھا، 4 دن بعد گاڑی کے اندر سے ملا، ایک بھانجا اس کا وہیں کرش ہو گیا، بہن بچی، ایک اس کا بچہ بچا، اور احمد پیوند خاک ہو گیا۔ میں گیا تدفین کے بعد اس کے گھر، دفن کیا اس کو، دفن کے بعد اس کے گھر گیا تو اس کی ماں نے مجھے اندر بلوا لیا، بہت روئی، میرے گلے لگ کے بہت روئی، یعنی کہ بیٹا احمد کہا کرتا تھا میرا ایک ہی یار ہے اور وہ طارق جمیل ہے، جس نے مجھے گناہوں سے نکالا۔ میں نے کہا نکالا اللہ نکالنے والا ہے، میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اپنے رشتے داروں کو نہ صحیح راستے پہ لگا دیتا، تو اللہ ہے دینے والا۔ وہ کیا کرتا تھا میرا ایک ہی یار ہے طارق جمیل، اس کی وجہ سے میں گناہوں سے نکلا، صحیح راستے پر آیا۔ پھر کہنے لگی میں نے اس بریگیڈیئر سے بہت کہا کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی پہ نہ چل، کچھ اولاد اور لے لیں ہم اللہ سے۔ کہنے لگا نہیں بس بچے 2 ہی اچھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ وہ کروڑوں پتی، ماں بھی بڑی مالدار تھی وراثتی طور پر، باپ بھی مالدار تھا وراثتی طور پر، لیکن یہ بچے 2 ہی اچھے، پوری نسل ختم ہو، اب نسل آگے تھی۔ اور پھر وہ دونوں بوڑھاپے میں تھے، دونوں مطلب 80 سے اوپر تھے، دونوں میاں بیوی، ماں کچھ 80 سے کم تھی، تو ان کو اتنا صدمہ آیا۔ نومبر میں احمد فوت ہوا ہے، 4 دن بعد اس کی آدھی کھوپڑی ملی، پھر موسیقی میں گیا دوبارہ، میں آدھی کھوپڑی کو دفن کرنے کے لیے ایک ڈبے میں بند کیا ہوا تھا۔ اس کا باپ ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا، تو فوجی قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا تھا، تو فوجی بھی اس میں کافی شریک تھے۔ تو 1 مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، دونوں میاں بیوی سوتے سو گئے اکٹھے، ایک ہی رات میں مر گئے۔ کب مرے، کس وقت مرے کچھ پتہ نہیں۔ صبح ہوئی تو دونوں میاں بیوی مر چکے تھے، کروڑوں کی جائیداد کا کوئی وارث دنیا میں نہیں۔ وہ اس کی بیٹی جو تھی احمد کی بہن، ویسی بدل ہوئی کہ ہر شے چھوڑ چھاڑ اپنے خامد کے ساتھ آسٹریلیا نکل گئی، کہ یہ منحوس جائیداد ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، جن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ بڑے آستانے ہیں سینے میں، میرے پاس کتابی علم تو ہے، ایسے کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ان کو تم جو مرضی نام دے دو، بلا عنوان کہانی ہے، اپنی مرضی سے جو پسند کرو اس کا نام رکھ دو۔ تو میں بات تو یہ کر رہا تھا کہ بھئی اپنی صحت، ایمان کی صحت، جسم کی صحت، یہ ساری چیزیں امانت ہیں، اللہ واپس دینے والا ہے، اس طرح واپس کریں کہ اللہ خوش ہو جائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی سونے سے پہلے دانت صاف کرو، برش کرو، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرو، یہ آج کے اسباب ہیں، ان کو استعمال کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری صحت میں برکت دے گا، قوت دے۔ اگر یہ حفظان صحت کے اصول ایسے ہی ہوتے کہ جن کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو طب نبوی پر کتنی کتابیں لکھی جا چکی،
اور اس پر کتنے میرے نبی کے فرمان صحیح احادیث میں موجود ہیں. والتین والزیتون، والتین والزیتون. آج میں نے صرف آپ کو یہ ان دو باتوں کی متعلق جو کچھ چیزیں ذہن میں آ سکیں میں آپ کو بتائی ہیں کہ تمہاری ظاہری شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بن کے پیش ہونا، اس سے زہد اختیار نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کے دلوں میں محبت کا پیدا ہونا، اس سے زہد اختیار نہیں ہونا چاہیے، زہد اختیار نہیں کرنا چاہیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دل میں محبت سے زہد نہ اختیار کرنا. ابراہیم خلیل نے کہا تھا وجعل لي لسان صدق في الآخرين. اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. www.dasquran.com